السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام لوگ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ اس ہفتے جو آپ کا ویکلی انالیسس ہم لے کر آئے ہیں وہ 12 سے لے کے 18 اگست تک کا ہے۔ اس ویک میں ویسے تو بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو مین پوائنٹ اس ہفتے رہے گا وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے پیسوں کے معاملات میں بہت اچھا رہے گا۔ پیسے ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس ہفتے میں، یعنی وہ لوگ جن لوگوں کا پیسہ پھنسا ہوا تھا یا وہ لوگ جنہوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان کے لون اپروو ہو جائیں گے، پیسوں کی ریکوری ہو جائے گی، یعنی پیسوں کے معاملات میں یہ ہفتہ بہترین رہے گا۔ کہ مالی امور، کیریئر کے معاملات، محبت کے معاملات، تعلیمی، وراثتی، عدالتی معاملات، اور آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں لکی کلر، وظیفہ اور صدقہ کیا رہے گا، اس کے بارے میں چلتے ہیں اور ڈیٹیل سے انڈیویجولی طور پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں اور اپنے جاننے اور چاہنے والوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر ضرور کریں۔ آپ لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہی میری محنت کا صلہ ہے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں اور تمام زوڈک سائنس کا ویکلی انالیسس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا زوڈک سائن ہے وہ ہے ایریز۔ کیتو کے چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا بلڈ پریشر، شوگر یا پھر ویٹ گین کے مریضوں کو اس ہفتے اپنا خیال خاص طور پر رکھنا ہوگا اور درست اور وقت کے مطابق دوا علاج کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی اگر آپ کے کولیسٹرول بھی ویسا ہی ہے تو اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش بھی آپ کو اس وقت کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کر کے ہی آپ صحت سے متعلق کوئی فائدہ مند نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔ راہو کے 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے ملاپ بن رہے ہیں۔ آپ کا کوئی قریبی آپ سے قرض مانگ سکتا ہے، اس لیے ہر ایسے شخص کو نظر انداز کریں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے بات قابل غور ہے کہ اگر آپ اپنی محنت کا پورا پھل پانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے عام طور سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس دوران آپ کو کئی نئے موقع ملنے کے امکان ہیں۔ سیاروں کی مبارک حالت آپ کے لیے اس ہفتہ بے حد خوش قسمت رہنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے میدان سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، تو آپ کے لیے اس ہفتے کا درمیانی اور آخری حصہ بہت مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو ہر سبجیکٹ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے ایریز کاروباری افراد اس ہفتے بہت زیادہ منافع کمائیں گے۔ اس کے ساتھ نئے پلانز اور پروجیکٹ پر بھی کام کرنا آپ کو ایک دم آپ کی فیلڈ میں اور آپ کے کام میں بوسٹ دے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو بھی اس ہفتے اچھے بونسز ملیں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری رہے گا۔ کوئی ایسی غلطی کوئی بڑا ایکیوز بن سکتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں بہتری رہے گی، البتہ وراثتی معاملات میں بھائیوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سفر میں کامیابی اور آسانی رہے گی۔ ویزا اور امیگریشن کے سلسلے میں پھنسے ہوئے تمام کام اور پروسیس بھی اس ہفتے تیزی میں نظر آتے ہیں۔ چیزیں اس ہفتے اپنی حتمی شکل اختیار کر لیں گی۔ کورٹ کچہری، عدالتی معاملات میں کسی بڑے اثر و رسوخ والے انسان سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ اچھے رہیں گے، مگر لوگ آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کی پرانی غلطیوں کو اور پرانی رنجشوں کو بار بار خاندان والوں کی طرف سے دہرایا جائے گا۔ البتہ یہ ہفتہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے میں پسند کریں گے۔ غلط فہمیاں بھی آپ لوگ خود ہی دور کر پائیں گے۔ صحت کے معاملات میں جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کیا ہے کہ آپ کو اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں کہ کسی سے مدد یا مشورہ نہ لیں۔ جو آپ کا دماغ یا آپ کا دل کہے اس پر عمل کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ جو اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر ہے وہ گہرا نیلا رنگ ہے، یعنی کوبالٹ یا پھر رائل بلیو۔ اس رنگ کے یا تو آپ کپڑے پہنیں یا اس رنگ کی کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھیں گے تو ان 7 دنوں میں یہ بری اور نقصان دہ چیزوں اور طاقتوں سے دور رکھے گا۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے کا آپ کا وظیفہ ہے وہ ہے 101 بار یا عزیزو یا جبار، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جو صدقہ دینا ہے آپ نے وہ مچھلیوں کو دانہ ڈالنا ہے۔
اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے زوڈک سائن یعنی ٹورس کی طرف۔ ٹورینز کھیل کود میں حصہ لینے کی آپ کو اس ہفتے سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بہتر صحت والی زندگی ہی ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد کرتے رہیں اور خود کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے معاشی ذائچے کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے 8ویں گھر کے مالک کے روپ میں مشتری آپ کی لگن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت آپ کو مالی منافع ملنے کا مضبوط امکان ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جاننے والوں کو بطور قرض مال دینے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے اہل خانہ سے جڑا کوئی بھی اگر فیصلہ لینے لگیں تو گھر کے افراد سے بات چیت کر لیں، مشورہ لے لیں اور ان کے خیال کو بھی ضرور اہمیت دیں۔ شنی آپ کے برج کے 10ویں گھر میں موجود ہے۔ کیریئر میں رفتار پکڑنے کے لیے آپ اس ہفتے کسی بھی طرح کے غیر قانونی نقل و حرکت سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ ایسا کرنا آپ کو کچھ وقت کے لیے تو خوشی دے گا، لیکن مستقبل میں اس کا آپ کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لہٰذا ہر غلط کام سے مکمل طور پر پرہیز کریں یا کوئی شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ طلبہ کو صحت مند رہنے کے لیے مناسب غذا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خراب صحت کی وجہ سے ممکن ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی آپ کی جو رفتار ہے اس میں رکاوٹ آئے گی۔ دیکھا جائے تو آپ لوگ بہت زیادہ اس ہفتے میں لوگوں کی باتوں سے افیکٹ ہوں گے، ہرٹ ہوں گے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اریٹیٹ ہوں گے، کیونکہ آپ اس ہفتے کسی کا مشورہ لینے کی اسٹیٹ میں نہیں ہیں۔ آپ کو ان کا مشورہ دینا یا سمجھانا اریٹیٹ کرے گا۔ یہ کیفیت آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آسانیاں لائے گا، کاموں کو مکمل کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ کاروباری افراد اپنا کوئی راز یا کوئی امپورٹنٹ کام یا بات کسی سے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ کی ٹیم میں ہی آپ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کا راز کسی دوسرے کو بتا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں وہ کسی نظر بد یا حسد کا شکار ہیں۔ آپ کے سٹار کے انالیسس کے اینڈ میں آپ کو صدقہ بتایا جائے گا، اس کو اس ہفتے ضرور دیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت یا پراپرٹی کے ٹرانسفر وغیرہ میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ اس ہفتے دور ہو جائے گی۔ پیسے کے معاملات میں آپ فائدے میں رہیں گے۔ عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں تھوڑی سستی اور ڈیلے نظر آتا ہے۔ اندرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں، دوران سفر کسی حادثے کا اندیشہ ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ اچھے رہیں گے۔ بہن بھائیوں سے یا سسرالی رشتہ داروں سے تھوڑی بلا وجہ کی باتوں پر بحث نظر آ رہی ہے، لیکن جو ٹرسٹ آپ لوگوں کا کم ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے بحال ہوتا نظر آتا ہے۔ شادی شدہ افراد اس ہفتے بچوں کو لے کر تھوڑی پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں، وہ ان کی صحت کی بھی ہو سکتی ہے اور تعلیم کی بھی۔ صحت، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس ہفتے آپ کو صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کی صحت کا بھی بہت خیال رکھیں۔ فلاحی کاموں میں حصہ ڈالنا آپ کے رکے ہوئے کاموں کو دوبارہ چلنے اور مکمل ہونے میں فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات آپ نے اس ہفتے میں دیکھنی ہے کہ ان 7 دنوں میں 12 سے لے کے 18 اگست تک آپ کو جو بھی خواب آئے اس کو اگنور مت کریں، اور جو پیغام آپ کو خواب میں ملے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ یلو رنگ ہے، یعنی ہلکا پیلا رنگ۔ اس رنگ کے یا تو کپڑے پہنیں یا پھر کوئی اس رنگ کی چیز اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے آپ کا، وہ آپ کو 201 بار بسم اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ بھی پیلے رنگ کی کوئی کھانے کی چیز چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے جیمنائی دوستوں کی طرف۔ تو جیمنائی راہو آپ کے 10ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اس ہفتے آپ کی صحت کا مزاج اچھا رہنے سے آپ کی شخصی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اپنی بہتر صحت کی وجہ سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے، لیکن زیادہ ٹھنڈی تاثیر والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ ہفتہ یوں تو معاشی حالت کے لیے بہت بہترین ہفتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی سے بغیر تصدیق کیے یا بغیر ہوم ورک کیے مالی سرمایہ کاری نہ کریں۔ وہ جیمنائی دوست جو گھریلو کاروبار کر رہے ہیں ان کو اپنے گھر کے بڑوں کا تعاون ملنے سے کام بہتر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے منافع میں اضافہ ہوگا۔ جو طلبہ ہیں ہمارے جیمنائی، ان کو اس ہفتے تعلیم میں کوئی کشمکش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خاص طور سے طلبہ کے لیے یہ وقت بہت زیادہ خاص نظر آ رہا ہے، کیونکہ کئی ستاروں کی حالت گردش طلبہ کی زندگیوں میں خوشگوار پیش رفت لے کر آئے گی۔
ایک اور بات جو اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ اپنے گھر کی یا پھر اپنی کسی روزمرہ کی زندگی میں روٹین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ رہے گا اور اس ہفتے آپ کو وہ کام اور پروجیکٹس بھی دیے جائیں گے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے یا کسی اور کا کام آپ کو کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں یا کوئی قیمتی چیز خریدنے میں دھوکے کا امکان ہے، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کورٹ کچہری عدالتی معاملات میں حالات آپ کے قابو میں رہیں گے اور خاص طور پہ ہفتے کے آخر میں آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام خود بخود سنور جائیں گے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو اپنے پارٹنر کو سپیس دینی ہوگی کیونکہ آپ کا پارٹنر اور آپ کا شریک حیات آپ کی پابندیاں اور حکم اس ہفتے نہیں برداشت کرے گا۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کرنے میں فائدہ رہے گا۔ اس ہفتے جو آپ کا لکی کلر ہے وہ گولڈن رنگ ہے۔ گولڈن رنگ کا کچھ بھی پہننا جیسے لاکٹ، رنگ یا چوڑیاں وغیرہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا وظیفہ ہے وہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور جو صدقہ ہے آپ کا وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ ہو سکے تو بڑا گوشت لے کر 1.25 کلو کے برابر چیل اور کبوں کو ڈال دیں، اگر نہیں تو پھر کوئی بھی لال رنگ کی چیز صدقے کے طور پہ دے دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے کینسیرین دوستوں کا۔ تو کینسر 11ویں گھر میں مشتری کے ہونے سے اس ہفتے آپ کا دل اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ کسی خوبصورت جگہ، سفر یا پھر کسی مقام پر جانے کا کر سکتا ہے۔ کیتو آپ کے برج کے 3 گھر میں موجود ہے، لہٰذا پیسوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کا کوئی ATM کارڈ گم ہو جائے یا پھر آپ کے پیسے کہیں گر جائیں، تو اس معاملے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے مشوروں کو اہمیت دیں گے اور اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ ملازمت پیشہ افراد پر کسی کام کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی سمجھ سے آپ بے حد آسانی سے دور کر پائیں گے اور آپ دوسروں کے درمیان ایک اچھی مثال بھی قائم کریں گے، ان کو متاثر کریں گے۔ وہ لوگ جو ہارڈ ویئر، الیکٹرانک کمپنی، سیکٹری، قانون، سوشل فیلڈ ورکر یا ان پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ اچھے اور بہترین موقع لے کر آئے گا۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی، مکمل ہو جائیں گے، راستے کی دیواریں بھی ہٹیں گی۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں پچھلے کچھ عرصے سے رکاوٹ آ رہی تھی، اس ہفتے بگڑے ہوئے کام اور رکے کام سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ ویزا اور امیگریشن کے معاملات میں بھی یہ ہفتہ بہتری لائے گا۔ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا۔ وہ لوگ جو لاٹری یا پرائز بانڈ میں قسمت آزمانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہترین رہے گا۔ محبت کے معاملات میں آپ اچھے نظر آتے ہیں، اپنے پارٹنر پر اس ہفتے آپ رول کریں گے، جو کہیں گے، جو چاہیں گے وہی پائیں گے، آپ کی باتیں اور فیصلے مانے جائیں گے۔ وہ لوگ جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم پرفیکٹ ہے، آپ اپنا من پسند پارٹنر پا سکتے ہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے معاملات بھی اس ہفتے اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ فیوچر سے ریلیٹڈ آپ اچھے فیصلے کریں گے اور بچوں سے ریلیٹڈ کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی آپ لوگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے اچھے طریقے سے سولو کر پائیں گے۔ صحت کے معاملات میں آپ کو اپنے دانت کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، کسی انفیکشن کا اندیشہ ہے۔ جو لکی کلر ہے اس ہفتے آپ کا وہ لائلک ہے، یعنی ہلکا پرپل یا گلابی رنگ۔ اس رنگ کے کپڑے پہننا یا کوئی بھی چیز اپنے پاس کیری کریں، اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ اگلے 7 دنوں میں آپ کے لیے بہت لکی رہے گا۔ وظیفہ اس ہفتے کا آپ کا یہ ہے کہ آپ کو 130 دفعہ یا سمیوں کا ورد کرنا ہے اور 100 گرام باجرہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کی۔ تو لیو 8ویں گھر میں راہو کے ہونے سے یوں تو اس ہفتہ آپ پورے وقت چستی پھرتی سے بھرے رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے کھانے پر توجہ دینی ہوگی۔ ایسے میں باسی اور بھاری کھانے سے پرہیز کرنا ہے اور بھول کر بھی اپنا کوئی کھانا یا کسی وقت کھانا آپ نے ترک نہیں کرنا۔ ساتھ ہی جتنا ممکن ہو پھلوں کا استعمال کریں۔ مال سے جڑا کوئی بھی خطرہ اٹھانے سے آپ لوگوں کو اس ہفتے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ کیتو آپ کے 2 گھر میں موجود ہے۔ یوں تو اس دوران آپ کو کئی جگہ سے اچانک مالی حصول کے یوگ بن رہے ہیں،
لیکن آپ کو اس وقت مال کا استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے خود کو ہر حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں کچھ بدلاؤ کی وجہ سے آپ کسی فرد سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو خاندان کی بے رخی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی انفرادی زندگی سے الگ لے کر چلیں، کیونکہ ممکن ہے کہ شخصی زندگی کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ترقی میں مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنا بہتر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو اپنے سرپرستوں اور استادوں سے ڈانٹ کھانی پڑ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ ہفتہ مایوسی کے عالم میں بھی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ شاندار کارکردگی کے لیے شروعات سے ہی محنت جاری رکھیں۔ اس ہفتے غیر ضروری کاموں پر اپنا وقت، پیسہ اور اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے موقع لے کر آئے گا۔ وہ لوگ جو اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کی من پسند پوزیشن اور سٹیٹس کی جاب مل سکتی ہیں، اور جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کی پروموشنز ہو سکتی ہیں۔ کاروباری افراد کو زیادہ منافع ملے گا یا پھر اچانک مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں منافع رہے گا۔ اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسٹ یا جائیداد خرید رہے ہیں تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں چیزیں ذرا ڈیلے کا شکار رہیں گی۔ اندرون ملک سفر میں کامیابی رہے گی۔ ویزا اور امیگریشن کے معاملات بھی اس ہفتے مکمل ہو جائیں گے۔ لاٹری یا پرائز بانڈ میں اگر اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند نظر نہیں آتا۔ محبت کے معاملات اچھے نظر آتے ہیں، پارٹنر کی سپورٹ رہے گی۔ شادی شدہ افراد ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ایک امپورٹنٹ اس ہفتے کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس ہفتے کانٹیکٹ میں رہیں، کیونکہ ان تمام تعلقات سے آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہونے کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سفید رنگ ہے۔ اس رنگ کے کپڑے پہننا یا کوئی وائٹ رنگ کی چیز اپنے ساتھ رکھنا آپ کے لیے لکی رہے گا۔ اور وظیفہ اس ہفتے کا ہے کہ 141 یعنی 141 دفعہ یا عزیزوں یا سلاموں کا ورد کریں، اور جو صدقہ آپ کا ہے وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ دے دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کی طرف۔ تو مشتری آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا، اور ایسے میں اس برج کے لوگوں کو صحت سے جڑے مسئلوں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ خاص طور پر خود کو ذہنی اور جسمانی تناؤ سے دور رکھیں۔ تازہ پھل اور ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کریں۔ اپنے مال کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے مال پر کسی کی نظر ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے خاندان کے کوئی بچے یا آپ کے اپنی اولاد کسی وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کوشش کریں اپنے بچوں کو سزا دینے کی بجائے سمجھائیں۔ وہ لوگ جو اس ہفتہ کسی بھی طرح کی پارٹنرشپ بزنس میں کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ حکمت اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں، ورنہ وہ آپ کو کسی طرح کا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ کے برج کے حساب سے جو لوگ امتحانات میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ زیادہ محنت کرنے والا رہے گا۔ اس کے بعد ان کو ان کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی نظر آتی ہے، اور اس کے دوران اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو اپنے بڑے بھائی بہن یا پھر اپنے استاد سے مدد لے سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کی زندگی میں یہ ہفتہ خاص دن لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے کوشش کریں، یہ ہفتہ ان کے لیے خوشخبری کا ہفتہ ہے۔ کاموں میں آسانی رہے گی، راستے خود بخود کھلیں گے۔ کاروباری افراد خاص طور پر سمال بزنس کرنے والے اس ہفتے زیادہ منافع کمائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کا اپنے دفتر اور کام کی جگہ پر وقت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ کے انڈر کوئی ٹیم کام کرتی ہے تو وہ بھی اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کرتے وقت اپنی سواری کا خاص خیال رکھیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں بہتری نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جن کے کیس کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں، کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں، ان میں اس ہفتے پروگرس نظر آتی ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ خوش نصیب نظر آتے ہیں۔ من چاہی محبت ملے گی یا من چاہا ساتھی ملے گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہفتہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں ایک بہترین دن لے کر آئے گا۔ وہ لوگ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، ان کو اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر سے اچھا رشتہ آنے کے امکان ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ تیز لال یعنی ہاٹ ریڈ رنگ ہے۔
اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، یہ رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گا۔ جو اس ہفتے کا آپ کا وظیفہ ہے وہ 1000 بار بسم اللہ کا ورد کریں اور کسی لال رنگ کی ہی چیز صدقہ کر دیں۔ اب آتی ہے باری ہمارے لبرا دوستوں کی۔ تو لبرا، اگر آپ کی فیملی میں کوئی بزرگ ہیں جو گزشتہ وقت سے جوڑوں میں درد یا پھر کمر میں درد کے مسئلے سے پریشان ہیں، ان کو اس ہفتے اچھے کھانے پینے اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ 12ویں گھر میں کیتو کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سرمایہ کاری کے لیے نئے اور پرکشش موقع ملنے کے یوگ بنیں گے، لیکن آپ کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ آپ کے پاس جو بھی سرمایہ کاری کا موقع آئے گا اس کے بارے میں آپ تسلی سے بیٹھ کر ان پر تفصیل سے تذکرہ کریں، سوچیں سمجھیں اور اپنا پیسہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی لگائیں۔ اس سے آپ مختلف خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اس ہفتہ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جاری کشمکش آپ کے مزاج میں کچھ چڑچڑاپن لے کر آ سکتی ہے، اور آپ کا یہ رویہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا تنازع بھی کرا سکتا ہے، جس سے آپ نہ چاہتے ہوئے ان کے دلوں پر چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ اندیشہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کا تنازع اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ ہو جائے، جس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ کاروبار سے جڑے آپ کے برج سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے سیاروں کی حالت گردش اور آپ کے 5ویں گھر میں زحل کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کیریئر میں منصب میں ترقی کے پیش نظر کئی مبارک موقع حاصل ہونے کے ملاب بنیں گے، جس کی وجہ سے ماضی میں جو حالت آپ لوگوں کی خراب تھی وہ دوبارہ اس دوران پٹڑی پر آ جائے گی، یعنی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو اس برج سے ریلیٹڈ طلبہ ہیں ان کے حوالے سے پیشین گوئی یہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ خوشگوار نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ خود کی تعلیم کے حوالے سے کافی ہوشیار ہیں اور آپ اچھے اور بہترین نتائج حاصل کر پائیں گے۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے بھی کئی نئے موقع ملیں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جو آپ کو مالی فائدہ دے سکتا ہے یا آپ کے ساتھ انویسٹ کر کے کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت یا کسی ایسٹ کی خرید و فروخت میں بہت منافع رہے گا اور بہت فائدہ رہے گا۔ کورٹ کچہری کے معاملات میں تھوڑی پریشانی نظر آتی ہے، مگر صبر اور ہمت سے کام لیں، معاملات ہفتے کے آخری دنوں میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت کے معاملات میں اچھی اور پازیٹیو تبدیلیاں نظر آتی ہیں، غلط فہمیاں اور رنجشیں دور ہوں گی، فاصلے ختم ہوں گے۔ لیکن اس ہفتے اپنے پارٹنر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ یہ ہفتہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بھی صلاح دیتا ہے، یعنی آپ کو اپنے تمام کاموں کو مینجمنٹ کے ساتھ وقت پر کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے کام میں آپ لاپرواہی کریں گے، جس کی وجہ سے کام ہونے کے باوجود بھی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو لکی کلر ہے اس ہفتے وہ آپ کا ہلکا آسمانی نیلا رنگ ہے۔ یہ پیس اور سکون کا رنگ ہے، ٹھہراؤ کا رنگ ہے۔ اس رنگ کے کوئی چیز اپنے پاس رکھیں یا پھر اس رنگ کے کپڑے پہنیں، یہ رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گا۔ اور اس ہفتے جو آپ کا وظیفہ ہے وہ 480 دفعہ بسم اللہ کا ورد کریں، اول آخر 5 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے آپ کا وہ بھی کسی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی طرف۔ تو اسکارپینز، اس ہفتے کسی وجہ سے آپ کو اچانک سفر کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کے لیے بہت تھکاوٹ بھرا ثابت ہوگا، کیونکہ مشتری آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ ایسے میں اگر ممکن ہو تو اس سفر کو بعد کے لیے ٹالنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ امکان ہے کہ یہ وقت آپ کی زندگی میں تنخواہ میں اضافے کے کئی ملاپ لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں غیر متوقع طور سے خرچوں کا اضافہ ہو بھی گیا تو بھی اس کا اثر آپ کی مالی حالت پر نہیں پڑے گا۔ حالانکہ آپ خود کو مالی طور سے مزید مضبوط رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے مال کو بے وجہ خرچ کرنے پر اپنے آپ پہ قابو رکھیں گے اور اس کو جمع کرنے کی کئی نئی کوششیں کریں گے۔ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں اس ہفتے خواہش کے مطابق نتیجہ ملے گا، لیکن ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایک بار میں ہی تمام سرمایہ کاری نہ کریں۔ وہ اسٹوڈنٹ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اعلیٰ ادارے میں داخلہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کی محنت اس ہفتے رنگ لے آئے گی، کیونکہ کوئی پڑھائی سے یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ اچھی خبر ملنے کے ملاپ بن رہے ہیں۔
اس لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور محنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس وقت میں آپ جتنا ہو سکے اپنے کیریئر، کاروبار اور ذریعہ آمدنی کے لیے بڑے بڑے پلان بنائیں، لاہے عمل بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ وہ لوگ جو کاروباری افراد ہیں اور اسمال بزنس یا اسمال انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت منافع لے کر آئے گا، لیکن وہ لوگ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی نظر آتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں تھوڑی احتیاط کریں، کوئی پیپر مس پلیس ہو سکتا ہے یا آپ کو کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ کورٹ کچہری کے معاملات اس ہفتے آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو پارٹنر کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اچھی رہے گی، پارٹنر بھی آپ کے ساتھ کافی سپورٹیو نظر آتا ہے۔ اولاد کے خواہش مند افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشخبری لے کر آئے گا۔ صحت کے معاملے میں اپنے بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سبز رنگ ہے، یعنی گھاس، پودوں اور درختوں والا گہرا سبز رنگ۔ کوشش کریں کہ صبح کے وقت یا رات کے ٹائم ننگے پیر سبز گھاس پر چلیں۔ اس کے علاوہ یہ رنگ اگر اپنے پاس رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گا۔ وظیفہ اس ہفتے کا آپ کا ہے کہ 101 بار یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، اور جو صدقہ ہے آپ کا وہ صبح اپنے کاموں کا آغاز کرنے سے پہلے کبوتروں یا پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ کرتے ہیں ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کی، تو وہ لوگ جو جم جاتے ہیں اس ہفتے ضرورت سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں، ورنہ آپ کی وینز میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کے لحاظ سے یہ وقت بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو مختلف ذرائع سے پیسہ ملے گا، مالی مدد حاصل ہوگی، لیکن آپ کسی مالی نقصان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر طرح کے معاملات میں جتنا ممکن ہو سکے خود کو ہوشیار رکھیں، کیونکہ ایسے ہی کر کے آپ کئی برے حالات کو اپنے حق میں بہتر کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے برج قمری کے چوتھے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے ملازمت پہ کام کی زیادتی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ حالانکہ اگر آپ اپنے ذہنی تناؤ سے نجات چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو جلدی نپٹا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ آپ کو اس دوران کچھ غلط ہونے پر چیزوں کو واضح رکھنے کی حکمت عملی کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہفتہ پارٹنرشپ کے لیے تب ہی زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے جب آپ خود بھی تجارت میں توسیع کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ان کو اپنے میدان میں بھرپور کامیابی ملے گی، آپ کو سال بھر اپنی محنت کا پھل ملے گا، کیونکہ سیاروں کی کرامت آپ کو آپ کے امتحانات میں کامیابی دلائے گی، جس سے آپ کو اس پورے ہی ہفتے میں اچھے نتائج ملتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں وہ اچھا منافع کمائیں گے، ملازمت پیشہ افراد کی محنت رنگ لے کر آئے گی، کام کو سراہا جائے گا، مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں اس ہفتے بہتری رہے گی، کورٹ کچہری اور عدالتی معاملات میں بھی بہتری نظر آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ٹرائی کر رہے ہیں ان کے پروسیس میں ابھی کچھ مشکلات نظر آتی ہیں۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے خوشخبری ملے گی، کوئی بچھڑا ہوا ساتھی مل سکتا ہے یا کوئی پرانا دوست آپ کو کافی عرصے کے بعد ملے گا۔ لیکن میاں بیوی میں کسی تیسرے فرد کی وجہ سے یا ایک دوسرے کو مکمل وقت یا اچھا وقت نہ دینے پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ صحت البتہ اس ہفتے اچھی رہے گی، کام کا ضرورت سے زیادہ بوجھ آپ کو مینٹلی طور پر زیادہ تھکا دے گا۔ اس ہفتے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات پر بھی توجہ دیں، کیونکہ کوئی خواہش ہے جو آپ کی اس ہفتے پوری ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گندمی رنگ ہے، اس رنگ کی کوئی چیز پہنیں یا اپنے پاس رکھیں تو یہ رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گا۔ وظیفہ اس ہفتے کا ہے کہ 227 دفعہ یعنی 227 دفعہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ جو صدقہ ہے وہ لال رنگ کی کوئی بھی کھانے کی چیز صدقہ کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی، تو کیپریکونینز کیریئر کے نظریے سے اس ہفتے اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ 10ویں گھر کے مالک زہرہ
آپ کے 8ویں گھر میں عطارد کے ساتھ جلوہ فروز رہے گا۔ یہاں عطارد چھٹے گھر کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ 9ویں گھر کا بھی مالک ہے، اسی وجہ سے نوکری میں اتار چڑھاؤ کی صورت رہے گی۔ آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ آپ کے بعض مخالفین اسی طاق میں رہیں گے کہ آپ کچھ غلطی کریں اور آپ کو بڑھا چڑھا کر آپ کی غلطی کو سینئر افسران کے سامنے پیش کریں، جس سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو 5ویں گھر کے مالک مشتری مریخ کے ساتھ جلوہ افروز رہے گا، جو آپ کی تعلیم میں محنت کرنے پر زور دے گا۔ اگر آپ غیر ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ مراد اس ہفتے پوری ہو جائے گی۔ بس اپنی طرف سے محنت کرتے رہیں، جس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے اپنی زبان سے کچھ کڑوا بولنے سے بچیں، کیونکہ آپ وہ باتیں کر سکتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے۔ بھلے ہی وہ باتیں سچ ہوں، لیکن چپتی ہوئی باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی، اسی لیے امن اور سکون سے کام لینا ہی اچھا ہے۔ مشتری مریخ میں 5ویں گھر میں رہ کر آپ کے 11ویں گھر کو دیکھے گا، اور مشتری کی نظر آپ کے اول گھر اور دوم گھر پر بھی ہوگی، جس سے آپ کی معاشی حالت میں اچھا اضافہ ہوگا، یعنی آپ کو پیسے ملنے کے امکانات بنے رہیں گے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ درمیانہ رہے گا، البتہ کوئی صحت سے ریلیٹڈ کوئی بڑا نقصان ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کاروباری افراد اپنے منافع کو نئی پروموشنل اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز سے دگنا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کو اس ہفتے کال آنے یا پھر انٹرویو کے کال آنے کے امکان ہیں۔ اندرون اور بیرون ملک سفر میں ذرا دشواری رہے گی، خاص طور پر ان کا جو کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ اگر جانا بنا بھی تو جو چاہ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں پا سکیں گے، لہٰذا کوشش کریں کہ سفر کی تکلیف نہ اٹھائیں اور یہ ہفتہ اس سفر کو ٹال دیں۔ وہ لوگ جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ان کی فیملی اس ہفتے بہت زیادہ سپورٹیو رہے گی۔ آپ کی شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی اس ہفتے دور ہو جائیں گی۔ دھوکے بازی اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ آپ کے مائنڈ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں سے آپ کو اس ہفتے دور رہنا ہے۔ جو اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر ہے وہ اورنج یعنی نارنجی رنگ ہے۔ اس رنگ کے کپڑے پہنے یا کوئی چیز اپنے پاس رکھیں گے تو یہ رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گا۔ جو اس ہفتے کا وظیفہ ہے آپ کا وہ 133 دفعہ یعنی 133 دفعہ درود پڑھیں، اور جو اس کے علاوہ آپ کا صدقہ ہے وہ کسی پیلے رنگ کی کھانے کی چیز غریبوں میں بانٹ دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ زوڈک سائن یعنی ایکویریس کی۔ ایکویرین برج قمری کے تعلق سے کیتو آپ کے 8ویں گھر میں جلوہ افروز ہوگا، اور ایسے میں اس ہفتہ آپ کو اپنے گھر کے کسی فرد کی بگڑتی طبیعت میں سدھار دیکھ کر خود بھی آپ ذہنی تناؤ سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس صورتحال میں خود کو بھی صحت مند رکھیں اور جتنا ممکن ہو ان کی بھی دیکھ بھال کریں اور ان کے ساتھ مل کر مسلسل ورزش کریں۔ اس ہفتہ آپ کو زمین، ریئل اسٹیٹ یا پھر ثقافتی اسکیموں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بے حد عمدہ وقت ہے۔ اس صورتحال میں ان موقعوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ ایک امپورٹنٹ بات جو ان آنے والے 7 دنوں میں آپ کے لیے رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جلد بازی میں آ کر یہ سمجھنے کی بھول نہیں کرنی کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ ایسے میں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ سارا کام پورا ہو چکا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس اپنے سینئر افسروں کو دینے سے پرہیز کریں گے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ڈاکومنٹس کو بار بار چیک کریں۔ تعلیم کے میدان میں طلبہ کو امتحانات میں بہتر نتائج حاصل ہوں گے، جن کا انتظار وہ گزشتہ کافی عرصے سے کر رہے تھے، کیونکہ شروعات سے ہی زیادہ تر طلبہ نے اپنا دل پڑھائی میں لگایا تھا اور محنت کی تھی، جس کا پھل ان کو اس ہفتے حاصل ہوگا۔ وہ ایکویرین دوست جو اسٹاک ایکسچینج میں یا پھر آن لائن کرنسی میں کام کر رہے ہیں یا آن لائن بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ لاٹری یا پرائز بانڈ کے بھی اچھے چانسز نظر آتے ہیں۔ ویزا اور امیگریشن سے ریلیٹڈ تمام معاملات اس ہفتے طے نہیں پا سکیں گے۔ کچھ ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی کاغذات ایسے ہیں جن کا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے سفر میں خاص طور پر احتیاط کریں، کیونکہ دوران سفر کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے یا گم ہو سکتی ہے۔ بتائے گئے صدقے
को देकर ही सफ़र का आगाज़ करें। मोहब्बत के मामलात अच्छे नज़र आते हैं, अपने पार्टनर की सपोर्ट हासिल रहेगी। नया घर बनाना या घर की तब्दीली या फिर किसी घर में रेनोवेशन का काम करना चाह रहे थे तो इस हफ्ते वो कर डालेंगे। वो लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन खुलकर इजहार नहीं कर पाते थे, ये हफ्ता उनके लिए अच्छी खुशखबरियां लेकर आएगा। अलबत्ता घरेलू खवातीन को ससुराल वालों की तरफ से कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। किसी की बातों में आकर कोई गलत कदम या कोई बात करने से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। पिछले हफ्तों में जो आप पर नाकामी का खौफ सवार था वो भी इस हफ्ते दूर हो जाएगा। जो लकी कलर है आपका इस हफ्ते वो वाइट है। सफ़ेद रंग की कोई चीज़ अपने पास रखें या फिर इस रंग के कपड़े पहनें। ये रंग आपके लिए खुशकिस्मती लेकर आएगा। और जो वजीफ़ा और सदका है आपका वो ये है कि 131 दफ़ा या अल्लाह या रहमान का विर्द करें, और जो सदका है वो भी किसी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका है। अब चलते हैं हमारे आखिरी ज़ोडिक साइन यानी पाइसेस की तरफ। पाइसेस कीतू आपके 7वें घर में मौजूद होने की वजह से ये हफ्ता आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे। कोशिश करें कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा इस हफ्ते ज़ुहुल आपके 12वें घर में मौजूद होगा और ऐसे में गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़े। इस हफ्ते आपकी वालदा की सेहत बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से आप भी कई फ़िक्रों से आज़ाद हो जाएंगे। आज़मत पेशा अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि इस हफ्ते अपने मिजाज पर काबू रखें, और जो कारोबारी अफराद हैं, ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी खुदगर्जी का अंसर नज़र आता है। कोशिश करें कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को हटाकर अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव वे में अपना बिजनेस करें। इस हफ्ते तलबा को रिसर्च के मैदान में भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे में शुरुआत से ही अपने मुताले और अपने टॉपिक के लिए मवाद जमा करना शुरू कर दें, वरना बाद में जल्दबाजी करते हुए आप कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को और पॉइंट्स को भूल सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल रहेंगे। ज़िंदगी के किसी शोबे से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, आप लोगों से अच्छे मेल जोल रखेंगे, लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे। कोशिश करें जितना हो सके अपने माइंड को लोगों के लिए पॉजिटिव रखें। ये हफ्ता आपको माली फ़ायदा देगा, आमदनी में इजाफा होगा, पैसा मिलने के गैर मुतवक्का तौर पर इम्कानात बन सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी शॉपिंग करने के भी इम्कानात नज़र आते हैं, यानी आप ये हफ्ता थोड़ा फजूल खर्ची कर सकते हैं। आप तमाम लिब्रा दोस्तों को इस हफ्ते शॉर्टकट से पैसा कमाने का जुनून सवार रहेगा। आप लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी चीज़ आपको मिले जिससे आप थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकें, लेकिन ये शॉर्टकट के तरीके और ये आपकी सोच आपको नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं देगी, और ये आपके लिए एंजाइटी का भी बाइस बन सकती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त या कोई एसेट की खरीदने में रुकावट नज़र आती है। अदालती मामलात में डिले रहेगा, मगर फैसला आपके हक में होगा। मोहब्बत के मामलात में हफ्ता अच्छा रहेगा। शरीके हयात के साथ बाहर घूमना फिरना और अपने बच्चों का वक्त देना और अपने बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशंस और फैसले करना इस हफ्ते आपको बहुत फ़ायदा देगा। वो लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं, इस हफ्ते उनको खुशखबरी मिलेगी, घर वालों की रजामंदी और सपोर्ट भी हासिल रहेगी। जो इस हफ्ते आपका लकी कलर है वो गंदमी यानी लाइट ब्राउन रंग है। इस रंग की कोई चीज़ अपने पास रखें या फिर इस रंग के कपड़े पहने तो ये रंग आपके लिए खुशकिस्मती लेकर आएगा। जो वजीफ़ा है आपका वो 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें, और जो सदका है वो किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका है। तो ये था तमाम बुर्ज वालों का वीकली एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।